بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، دجال کے خروج سے پہلے بہت بڑی نشانی پوری ہونے کے بالکل قریب ہے، جس کے اوپر ریسرچ تیزی سے جاری ہے۔ کیا بندے کو واقعی پچھلے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا یا بندہ واقعی پچھلے زمانے میں چلا جائے گا؟ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جا رہی ہے یا دجال کو یہ پاور دی جائے گی؟ آج اس کو ڈسکس کروں گا۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال کتاب میں سے میں آپ کو ایک حوالہ پیش کروں گا، اور قرآن و حدیث سے یہ بھی بات سمجھیں گے، کیا دجال کے پاس یہ پاور ہوگی یا اس کے کرندوں کے پاس یہ پاور ہوگی؟ آج میں قرآن پاک سے بھی آپ کو حوالہ جات پیش کروں گا، اس سے آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی، کیا دجال کو یہ پاور عطا کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں، یہ تیسری جنگ عظیم اور دجال کتاب کا حوالہ ہے۔ کیا وقت تھم جائے گا؟ ایک سوالیہ جملہ ہے، استفہامیہ۔ کیا جب دجال آئے گا تو وقت تھم جائے گا؟ وقت کا تھم جانا یہ اس کے جادو کا اثر ہوگا، شیطانی طاقت، شیطانی جادو کا اثر ہوگا، یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ایسا کرے گا؟ کون؟ دجال۔ کیونکہ جب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس صورت میں ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے، تو آپ نے فرمایا تم وقت کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا، دجال کے وقت میں وقت کو روکا جائے گا۔ وقت کی رفتار کو روکنے کے سلسلے میں دجالی طاقتیں مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹائم مشین کے نام سے ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے انسان کو گزرے وقت میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ در حقیقت تو موجودہ وقت میں ہی ہوگا، لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہوگا۔ لیکن اس مشین کے ذریعے بندے کو ایسے لگے گا جیسے میں پرانے وقت میں چلا گیا ہوں۔ اس کی واضح صورت جلد دنیا کے سامنے لائی جا سکتی ہے، یا پھر یہ دجال کے وقت میں اس کو یہ پاور عطا کی جائے گی۔ دجال ایک شیطان ہوگا۔ دیکھیں، دو طاقتیں ہیں، ایک رحمان کی طاقت جو حق ہے، ایک شیطان کی طاقت۔ شیطان کی طاقت جو ہوگی وہ مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چیلے دجال جو ہے اس کو بھی دیں گے، اللہ دینے پہ قادر ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ مومن کی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ دجال کے ساتھ خاص ہوگی۔ قرآن پاک میں آپ کو ایک دو آیات پیش کرتا ہوں، چند آیات، اس میں دیکھیں، اس میں میں دلیل دوں گا آپ کو کہ اللہ نے شیطان کو بھی یہ پاور دی ہے، اللہ دے سکتے ہیں۔ بتایا میں نے یہ کہ وہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے پیدا کر دیا پھر ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سجدہ کیا سب نے، مگر شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تکبر کیا۔ تو پچھلی آیت پہلے پارے کی ہے، یہ 23ویں پارے کی آیت ہے سورہ صاد کی۔ اللہ فرماتا ہے قال یا ابلیس، کہا اللہ نے اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ تو آگے سے پھر جو ہے شیطان نے کہا کہ قال انا خیر من، اے اللہ آپ نے مجھے بہتر بنایا ہے اس سے، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا آپ نے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے پیدا کیا ہے، تو میں بہتر ہوا تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے انکار کیا، انکار کی وجہ بتا دی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا قال فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ نے فرمایا اخرج، نکل جا، منہا، یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، بے شک میری لعنت ہے، یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ لعنتی قرار دے دیا، اس کو مردود قرار دے دیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ آگے قرآن فرما رہا ہے، شیطان نے کہا قال ربی، اے میرے رب، فَأَنذِرْنِی، مہلت دے مجھے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اس دن تک میں آپ سے مہلت مانگتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے ناظرین، شیطان کو مہلت نہیں ملنی چاہیے تھی یہاں پر، لیکن اللہ رب العالمین نے شیطان کو مہلت دی، اس کو یہ طاقت دی تاکہ وہ اس دن تک زندہ رہ سکے۔ آگے اللہ نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، اس کی زندگی اتنی لمبی کر دی کہ قیامت تک اس کو مہلت دے دی گئی۔ یہ چھوٹی پاور نہیں ہے۔ تو جیسے شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی، پاور دی، اسی طرح شیطان کا جو چیلا ہے دجال، بڑا چیلا، اس کو بھی اللہ نے کچھ طاقتیں دینی ہے، جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنا یا بارش برسا دینا، یہ دجال کے ساتھ خاص ہوں گی، وہ مومنوں کی اور مسلمانوں کی آزمائش ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے الی یوم الوقت المعلوم، یعنی ایک متعین وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ تو قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کو یعنی کہ لمبی زندگی دی گئی، مہلت دی گئی، پاور دی گئی اس کو، تو اسی طرح شیطان کے چیلے، بڑے چیلے دجال کو بھی یعنی پاور دی جائے گی، وہ مومنوں کی اور مسلمانوں کی آزمائش ہوگی۔ ہمارے نبی نے ہمیں اس کا حلیہ تک بتا دیا، تو ہمیں یعنی کہ احادیث کو سمجھ کر چکنا ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو ٹائم کا رک جانا ممکن ہے دجال کے پاس یہ بھی پاور ہو، تو میرے ناظرین دجال کو یہ پاوریں عطا کی جائیں گی جو مسلمانوں کی آزمائش ہوگی۔ تو اگر اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے ٹائم مشین ایجاد کرنا، تو سمجھ لیں پھر دجال کے خروج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دجال کا خروج قریب ہے۔ تو امید ہے آپ کو حدیث پاک بھی سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اور مسلمانوں تک پہنچا دیں تاکہ امت مسلمہ دجال کے فتنے سے بچ سکے احادیث کی روشنی میں۔ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک ضرور کرنا ویڈیو کو، اور کمنٹ بھی لازمی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔